السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت سارے ینگسٹرز، نوجوان، بچے، بڑھے کہیں نہ کہیں یہ سنے ہوں گے کہ قیامت کے نزدیک ایک قوم آئے گی جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، گوگ میگوگ۔ فصلیں جو کھانے کی رہتے ہیں وہ برباد کر دیں گی، وہ کھا جائیں گی، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پانی پی جائیں گے، پانی پورا ختم کر دیں گے، اور وہ ایسے نکلیں گے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کے جیسا ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ کیڑے مکوڑوں جیسے چھوٹے نہیں رہیں گے وہ، اس کا مطلب تعداد اتنی ہوگی۔ اب سمجھو مثلاً آپ ایک آدمی ہو، آپ کے اوپر 100 آدمی گھیر لے تو کیسا دکھتا ہے دور سے دیکھیں گے تو اسی طرح سے اتنا ہوئیں گے۔ اب جو دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس سے کئی گنا وہ قوم آئے گی، یاجوج ماجوج۔ وہ جانور نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ جانور نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے۔ تو چلیے ان کا ایک ہسٹری جانتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آئی قوم اور یہ کہاں پر ہے۔ اگرچہ یہ پورا آپ ڈیٹیلز میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہاں، یوٹیوب میں بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ کہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ اب آئے گی، ان کا شکل ایسی ہے ویسی ہے، بہت سارے ویڈیوز میں کچھ فیک بتائیں۔ اگر آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ تو بہرحال یہ میں کچھ علماء حضرات کے پاس سنا ہوں اور کچھ ریسرچ کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے، اس کے حوالے سے میں یہ ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اٹ میں بی 100% رائٹ اور اٹ میں بی 99% اور 80%، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کوئی بھی بات ایک دم 100% نہیں کہہ سکتے، اگرچہ قرآن میں ہے تو ہاں 100% صحیح ہے۔ ہاں، یہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں ہے۔ کچھ ٹاپک ایسے ہیں پورا تفصیل سے نہیں ہوں گے، مطلب پورا A to Z نہیں ہوں گے، کچھ ایک اس کے اوپر ایک سورہ ہوگا یا کچھ آیت ہوں گے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج ایک قوم ہے۔ اب ان کی ہسٹری جانتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت ذوالقرنین جو بہت بڑے بادشاہ تھے، کہا جاتا ہے وہ مشرق سے مغرب تک ان کی سلطنت تھی۔ ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا ملک کا بادشاہ ہو گیا تو بہت نہیں، بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے تھے۔ ان کی جو سلطنت تھی وہ مشرق سے مغرب تک تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ وہ ایران کے بادشاہ تھے۔ تو ایران اب جو چھوٹا ملک ہو گیا، پہلے بڑا ملک تھا۔ ان کے اوپر ایک تاج تھا جو 2 سینگ والا تھا۔ وہ کچھ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ وہ دونوں ملک کو ملائے تھے، اس لیے وہ 2 سینگ والا تاج پہنتے تھے۔ بہرحال وہ الگ ہی، اس کی الگ ہی لمبی ٹاپک ہے، وہ کہاں سے کہاں نکلے، کہاں کیسا گئے سب۔ تو وہ جنگ لڑتے لڑتے، وہ فتح کرتے کرتے ایک ایسے جگہ پر گئے، ایسی قوم کے پاس گئے جن کے، وہ قوم کے پاس ان کی لینگویج ان کو نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال وہ ٹرانسلیٹ ہوا، لینگویج ہوا، انہوں نے ایسا، وہ جو قوم تھی ان کو لگا کہ اچھے بادشاہ ہیں، ان سے ہم کچھ مدد لیں گے۔ تو قوم نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم آتی ہے، وہ آ کر ہمارے فصلیں برباد کرتی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے وہ لوگ۔ تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی حضرت سے، حضرت یعنی کنگ، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ ان سے ایسی دیوار کھڑا کر دیں کہ وہ لوگ ہمارے پاس نہ آ سکے، اور وہ لوگ کچھ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو حضرت نے کہا، بادشاہ نے کہا، آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو لوہا، شیش، تانبا وغیرہ سے اتنی بڑی دیوار کھڑا کر دی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بنا دی، نہ ہی وہ دیوار توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دیوار چڑھ کر آ سکتے ہیں۔ تو ایسی دیوار بنا دی گئی، اور دیوار بنانے کے بعد وہ لوگ نہیں آئے وہاں پر، مگر قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے نزدیک آئیں گے، قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں ہے، تو چائنا جو ہے وہ چائنا بھی پہاڑ کے بیچ میں ہے، یہ چائنیز لوگ یاجوج ماجوج ہیں۔
ہو بھی سکتے ہیں. جو یہ تباہ کر رہے ہیں چائنا کے لوگ یہ وائرس وغیرہ سے، ہو سکتے ہیں انہی کے اولاد میں سے یا انہی کے کچھ نہ کچھ بھائی لگتے ہوں. یہ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگرچہ اتنی بڑی دیوار ہے تو گوگل میپ میں کیوں نہیں آئی؟ سائنٹسٹ لوگ کیوں نہیں پتا کرے؟ دنیا چاند تک پہنچ گئی، دنیا اسپیس تک پہنچ گئی، تو دنیا کے اندر جو ہے ایک ایسی بڑی دیوار ہے آپ لوگ کہتے ہیں، تو کیوں نہیں دکھ رہا گوگل میپ میں؟ دوست 70% جو پانی ہے اس کا 5% بھی یہ جو دنیا جو ترقی کی ہے نا، یہ 5% بھی نہیں جان چکی ہے کہ کون سے جانور رہتے ہیں سمندر میں. ہم لوگ دنیا کے بارے میں ہی نہیں جانتے. ٹھیک ہے اسپیس پہ گئے ہوں گے، چاند پہ گئے ہوں گے، الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، مگر ایسا کہنا کہ دنیا نے بہت ترقی کی ہے، پہلے زمانے سے اب تک ترقی کی ہے، لیکن پورا ترقی نہیں کی. ہر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہر کھوج کرتے ہیں، ایسا ہے، ٹاپک یہ صحیح ہے، ایسا ہی جاتا ہے. تو پورا ترقی نہیں کی ہے. پورا ہر چیز سائنس کو پورا پتا ہے، ٹیکنالوجی پورا جانیے، نہیں پورا نہیں جانا. 70% جو پانی ہے اس کے 5% بھی ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہے، کیونکہ ڈیپتھ اتنا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا جتنا ڈیپتھ ہے. تو بہرحال ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، میں نے علماء حضرات سے سنا ہے کہ وہ ہر روز دیوار چاٹتے رہتے ہیں، ہر روز دیوار چاٹتے رہتے ہیں، وہ باریک ہو کر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ کل کر لیں گے بول کر. اللہ تعالیٰ وہ دیوار جو ہے وہ پھر بڑا کر دیتے. تو قیامت کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، مسلمان نہیں ہے. یہ آئیں گے ہی فنا کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے آئیں گے. تو جب قیامت کے نزدیک ہوگا یہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل کر دیں گے. تو یہ بولنا تھا کہ انشاءاللہ جب بولیں گے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کون سا بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ بولا کرو. ایک چھوٹا سا ایک یہ واقعہ بتاتا ہوں، مطلب ایک سمجھے کہ ایک مزاحیہ ایک واقعہ یا کچھ بھی ایسا ہو آپ کے لیے. تو ایک شخص تھا، وہ شخص بازار کو گیا. بازار کو جانے پر اس کو ایک بکری خریدنا تھا، وہ ایک بکری خریدنا تھا. تو حضرت جو مولوی صاحب ہیں، جو امام صاحب رہتے ہیں، وہ بھی وہاں پر بازار پہ تھے. ان سے وہ ملاقات کرنے کے امام صاحب نے پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بکری لینے کے لیے جا رہا ہوں، اب جا کے خریدوں گا. تو حضرت نے کہا انشاءاللہ بولو. اس آدمی کو غصہ آ گیا، جی پیسے میرے پاس جیب میں ہے، بکری سامنے ہے، خالی پیسے جا کو دینا، دے کو لے لگانا سو، اس میں الگ کیا جائے انشاءاللہ بولنا سو. ہمارے کچھ آدمیاں رہتے ہیں نا بھائی، کچھ لوگ رہتے ہیں جو اچھا بھی بولو نو رنگ ویم سے لے لیتے. امام صاحب کچھ اچھے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ٹھیک ہے بول کر وہ چلے گئے. یہ آدمی جب گیا، جا کر بات چیت کر لی اس بازار والے کے جو بکری بیچ رہا تھا، اس سے بات کر لی. بات کرنے کے بعد کچھ ڈیل ہو گئی، اتنے پیسوں سے اتنا دینا ہے بول کر. جب یہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے ہی نہیں. یہ گھبرا ہو گیا کہ پیسے کہاں گئے، کیا گئے. کوئی پاکٹ مار کے گیا. پھر وہ حضرت سے ملا، واپس آنے سے بولا کہ ایسا ہو گیا. تو حضرت نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کون سا بھی کام اگرچہ آپ کو لگے کہ آپ کر لیں گے، آپ یہیں پہ ہے اتنا کے لیے انشاءاللہ کیا بولنا ہے، تو ہر چیز، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں آپ کو انشاءاللہ بولنا ہے، کیونکہ اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا. تو بہرحال ان کو ایسی دیوار بنائی گئی ہے. یاجوج ماجوج، گوگ میگوگ بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہسٹری ہے. وہ لوگ، وہ قوم ہے، وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، وہ آ کر تباہ و برباد کریں گے. ابھی ان کو ایک سوال آتا ہے کہ ان کو کیسا ماریں گے. اتنی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ان کو ختم کر سکیں. اور یہ بھی کہتے ہیں علماء حضرات کہ دعا کریں گے. ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے اور آ کر
مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں فنا کر دے گا، اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ آپ اکٹھا نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو ٹھکانے نہیں لگا سکیں گے، اتنی لاشیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش دے گا، وہ بارش سے وہ بھو کر وہ بہتے ہوئے ان کے ٹھکانے لگیں گے۔ اس کے بعد الگ ہی ہے، اس کے بعد ہر لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ ہر کسی کو پتا چلے گا کہ اصل دین کیا ہے، اصل ریلیجیس کیا ہے، اس کے اوپر سب لوگ ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ایسے بہاریں ہوں گی کہ ایک انگور کی اتنا کہ کئی لوگ کھائیں گے، برکتیں اتنی نازل ہوئیں گی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، اگرچہ آپ اس واقعے کو اور ڈیپتھ میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے کہاں گئے۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ علماء حضرات سے بات کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیسا ہے، کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم حضرت مولانا انعام حسن صاحب رشادی یا کچھ اور بھی علماء حضرات ہیں، جیسا کہ مولانا محمد زکریا صاحب، مفتی زکریا صاحب، مفتی عمر سلمان صاحب، مولانا محمد سلمان صاحب، بہت سارے علماء حضرات ہیں، ہم ان کے پاس ایسے قیامت کے نزدیک کے جو ہونے والے ہیں یہ ٹاپک پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، لکھیں کہ آپ کس کو کہیں گے کہ کون بتائیں آپ کو، یا پورے بیٹھ کر ڈسکس کریں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ لاسٹ جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ٹاپک ہے دجال کے بارے میں۔ اگرچہ وہ ابھی تک آپ نے وہ لنک نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، وہ جا کر دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔